جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، میں ان کو سناتا تھا، وہ مجھے سناتے تھے، جتنا قرآن پاک رمضان تک اتر چکا ہوتا وہ ایک دوسرے کو سناتے تھے تاکہ پختہ ہو جائے۔ تو رمضان کی قرآن کے ساتھ مناسبت ہے، قرآن کی رمضان کے ساتھ مناسبت ہے۔ صبر کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں سبق دیا جاتا ہے کھانا بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے، اپنی بیوی کے پاس جانا بھی حلال ہے کہ نہیں ہے؟ حرام تو نہیں ہے نا؟ اللہ نے ان حلال چیزوں سے ہمیں روک دیا، ایک مہینے کے لیے روک دیا۔ صبر کرنا ہے۔ اب انسان کے سامنے پیاس لگی ہوتی ہے، پانی سامنے پڑا ہے، گرمی کا موسم ہے، جب رمضان گرمی میں آتا ہے، اب تو ماشاءاللہ موسم بہترین ہے، ہم نے پچھلے 2-3 رمضان گرمی کے اندر گزارے، تو انسان کی ظہر کے بعد کیا حالت بن جاتی ہے، پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے اور ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، تھوک نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح منہ تر رکھوں، سامنے فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے لیکن پانی نہیں پیتا، کیوں؟ اللہ نے منع کر دیا۔ کھانا بنتا ہے، زور کے بعد گھروں میں کھانے بننے شروع ہو جاتے ہیں، خوشبو آتی ہے، دماغ میں ہلچل مچا دیتی ہے، لیکن اذان سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ بیوی گھر میں موجود ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتا کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ حلال چیزوں سے اللہ نے ایک مہینے میں روک دیا، یہ پورے ایک مہینے میں ہماری ایک ٹریننگ کروائی، ہماری تربیت کروائی کہ اللہ کا جہاں حکم آ جائے، جن چیزوں سے اللہ رب العزت منع کر دے، تم نے اپنی باقی 11 مہینے باقی زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ ہمیں سبق دیا جاتا ہے، ہمیں تربیت دی جاتی ہے، ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے اس بات کی کہ حلال چیزیں چھڑوا کے اللہ رب العزت ہم سے یہی کروانا چاہتے ہیں کہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں جن سے اللہ پاک نے منع کر دیا، وہ کام جن سے اللہ پاک نے منع کر دیا، ان کے قریب نہیں جانا، اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں جانا۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ ابھی 15 شعبان کی رات گزری ہے، بستی میں تھا، مغرب کے وقت مسجد بھری ہوئی تھی، پھر عشاء کے وقت اور زیادہ رش تھا۔ امام صاحب نے پھر بعد میں سمجھایا، بھئی یہ صرف یہی ایک رات نماز پڑھنے کے لیے، نماز تو روزانہ کی فرض ہے، جس طرح آج تم لوگ آئے ہو اسی طرح روزانہ آؤ، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، ہماری مسجدیں آباد ہوں گی، انشاءاللہ ہمارے گھروں کو اللہ رب العزت آباد کر دیں گے۔ گھروں میں بے چینی اور بے اطمینانی، بے سکونی جو آئی ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ، جہاں اور وجوہات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے۔ مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، میں روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب دیں، روزہ بھی رکھنا ہے، کام بھی کرنا ہے، اس طرح نظام الاوقات اپنا مقرر کر لیا جائے کہ روزہ متاثر نہ ہو، روزے میں فرق نہ آئے، روزہ بھی چلتا رہے اور آپ کی روزی روٹی کا انتظام بھی ہوتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارا کام ہے، سخت کام ہے، ہم نے کام کرنا ہے لہذا ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے، اپنے کام والی روٹین وہ ہم نے تبدیل نہیں کر لی، روزہ چھوڑ دینا ہے،
یہ ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے مزدور طبقہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت دینے والے ہیں، رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حافظ نواز صاحب تھے محسن المدارس کہ پورا سال، چونکہ وہ مقرر تھے اور مختلف جلسوں میں جانا یہی ان کا کام تھا، پروگراموں میں جانا، کہتے ہیں کہ جب ہمارے پورا سال پروگرام رہتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہمارے پروگرام کم ہو جاتے ہیں۔ جب پروگرام کم ہو جاتے ہیں ظاہر بات ہے جیب خرچی کم ہی مل رہی ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہمارا تو کم ہو رہا ہے؟ حضرت استاد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، آپ یہ بتاؤ رمضان میں جتنا آپ سحری افطاری میں کھاتے ہو، جو چیزیں جو ایٹم کھاتے ہو، عام دنوں میں ہوتے ہیں؟ عام دنوں میں تو کبھی بس چٹنی کے ساتھ روٹی کھانے کا وہ موقع بھی آ جاتا ہے، لیکن رمضان میں مجال ہے کہ اکثر و بیشتر گوشت کے علاوہ اور کوئی چیز ہو۔ افطاری کے وقت سموسے بنائے جا رہے ہیں، پکوڑے بنائے جا رہے ہیں، کھجور آ رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تبھی تو یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیسے آئیں تو رزق بڑھے گا، پیسے نہ ہو تو رزق نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ پیسے ہو یا نہ ہو، رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں جو بزنس مین لوگ ہیں، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک لوگ ہیں، جن کے تحت مزدور کام کرتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا کہ ان سے کام میں تخفیف کریں تاکہ ان کا روزہ متاثر نہ ہو، ان کو اجرت پوری دیں، ان کی جو کام ہے اس کے اندر تخفیف کر دیں، کام میں تھوڑی کمی کر دیں، اور اوقات کی اس طرح ترتیب رکھیں کہ مزدور کا روزہ متاثر نہ ہو۔ یہ مالداروں کو، فیکٹری والوں کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے، انہوں نے روزے کرنی ہے، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، آپ کے کام کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ رہی ہیں تو گناہ گار آپ ہیں جو فیکٹری کا مالک ہے، یہ دکان کا مالک ہے، کسی چیز کا بھی مالک ہے، اس کے تحت مزدور کام کرتے ہیں، انہیں یہ حکم ہے کہ اپنے مزدوروں کے کام میں کمی کرے، تخفیف کرے۔ پھر اس میں دوسروں کو روزہ افطار کروانا چاہیے، تبھی ہمارے مسلمان معاشروں میں ایک کام، بہترین کام رائج ہے کہ مساجد میں ہر گھروں سے روزہ داروں کے لیے کھانا کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد روزہ داروں کو روزہ افطار کروانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کھجور سے بھی اپنے بھائی کو روزہ افطار کرائیں گے تب بھی افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروائیں گے تو اس کے روزے کا ثواب افطار کرانے والے کو بھی مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے کو پیٹ بھر کے کھلاؤ، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے مل بانٹ کے اس مہینے میں کھانا چاہیے۔ اپنے محلے میں نظر رکھیں، اپنے رشتہ داروں میں نظر رکھیں کہ جو بالکل نادار ہیں، جن کے پاس سحری افطاری کا انتظام نہیں ہو سکتا، ان کو راشن لے کے دیں، ان کے لیے چیزیں مہیا کریں۔ جو کھانے افطاری اور سحری کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کو وہ چیزیں مہیا کر کے دیں تاکہ وہ اچھا اپنا رمضان گزار سکیں اور ان کی سحری افطاری اچھی ہو جائے۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں، بس سب سے جو اہم بات ہے، رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات کی منصوبہ بندی کر لی جائے اور اپنی نظام الاوقات کی ترتیب دے لی جائے تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہترین اچھے طریقے سے گزار سکے، کسی کا روزہ متاثر نہ ہو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ ایک طالب علم ہے، وہ نعت پڑھتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نماز سنتیں پڑھ